السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے آج کے اپڈیٹ پروگرام میں، چونکہ پوری دنیا میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اور اس کے ایام چل رہے ہیں، حاجی حج کر رہے ہیں اور لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ہندوستان میں قربانی کے مسائل اور قربانی کی فضیلت، اس طرح کے بیانات مختلف لوگوں سے آپ نے سنا ہے، لیکن آج کے معاشرے میں قربانی بھی ایک کاروبار بن گئی ہے اور قربانی کے جو مسائل ہیں اس کو قربانی کرتے وقت مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہے۔ آج کا مسئلہ یہی ہے کہ کئی بھوچڑ خانے اور جو کمیلے ہوتے ہیں وہاں پر بھی قربانی کی جاتی ہے، لیکن وہاں پر کتنا شرعی مسائل کو مد نظر رکھ کر قربانی کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم ہمارے اسٹوڈیو میں محترم جناب لائق علی صاحب، جو مجلس اتحاد المسلمین کے موسٹ سینئر لیڈر ہے اور مسجد غوثیہ گلشن مغل نگر رنگ روڈ کاروان کے صدر ہیں، متولی بھی ہیں، اسی لیے آج آپ کو زحمت دی گئی ہے کہ یہ چند مسائل لوگوں کے ذہنوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کیا جو قربانی کے حصے بھی ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے، اور ہم کس طرح اس قربانی کے جو حصے دیے جاتے ہیں، بڑے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح شرعی انداز سے ہم کیا جائے۔ پہلا سوال یہی ہے کہ جو حصے قربانی کے کیے جاتے ہیں کیا وہ شرعی حساب سے صحیح ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے حصے کتنے دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ کون سے جانور میں کتنا حصہ ہوتا ہے۔ جی بکرا جو ہے ایک ہی فرد کی قربانی ہوتی ہے۔ بیل یا بھینس، کیونکہ ہمارے پاس گائے ممنوع ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی ان کے آستھا ہے، یقیناً ہم کو گائے کی قربانی نہیں دینا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں۔ اس کے بجائے ہم بیل دیتے ہیں، گائے بھینس دیتے ہیں۔ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ اصولاً 5 ہے، لیکن آج چونکہ آپ جیسا بولے کہ ایک تجارت ہو گئی، فلاں ہو گئی، تو لوگ قربانی میں ملنے کے لیے کم سے کم پیسے لگا کے لینا، تو لہٰذا اس کو کیا کریں، ہمارے پاس 7 کر رہی، جبکہ 7 اونٹ کے لیے ہے۔ اونٹ میں 7 حصے ہیں، گائے میں 5 حصے ہیں، لیکن اجتہاد کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج سے حجۃ الوداع سے پہلے جو قربانی دیا کرتے تھے، ایک بکری اپنی طرف سے، ایک بکری ساری امت کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات نکالے ہیں علماء اکرام کہ بھائی اگر ایک گائے میں 5 کی بجائے 7 بھی دے رہے ہیں تو 7 کو ملیں گا۔ جب ایک بکرے سے ساری امت کو دیے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا ایک بکری میں بھیل میں 7 آدمی کا بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ چل رہا ہے اجتہاد کی بنیاد پہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو 5 ہے اور اونٹ کے لیے 7 ہے، بکرا 1 ہے، جو بکرے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، 1 سال ہونی چاہیے، بیل یا بھینس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر موٹا تازہ بکرا ہے، جب میں نے کہا ہے اچھا دکھنے کے لیے اچھا ہے تو بھی چل سکتا ہے۔ سب دوسرا سوال یہ ہے کہ خاص طور سے جب یہ جو مہینہ جو قربانی کا مہینہ ہے، اور جو ہے نا کئی عازمین حج اس وقت حج میں، جیسا کہ ہمارا سبحان صدیقی صاحب، تو حج سے آنے کے بعد میں ایک حاجی کے اندر، ایک مسلمان کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اور ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حج سے آنے کے بعد کی بات آپ جو پوچھ رہے ہیں، تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی بالکل آنی چاہیے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کے جواب دینے سے پہلے ایک بات یہ بھی دل میں لانا چاہتا ہوں، یہ حج کا جو معاملہ ہے، ساری کائنات کے مسلمان حج کرتے ہیں۔ 209 یا 208 ممالک ہے، جس میں 53 ملک تو خالص مسلم ہیں، اسلامک IOC کو جو کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے ساری کائنات کے کم سے کم 30 لاکھ لوگ یہ حج کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ساری کائنات کے سارے لوگوں کو، سارے مذہب کے لوگوں کو، کہ یہ حج ہے کیا۔ اس کے بعد آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا۔ حج دراصل ایک انسان کو مکمل اخلاق کردار کا پیکر بننا، انسانیت کا سارا علم حاصل کر کے آنا، دین و اسلام پر شریعت کے مطابق پوری زندگی گزارنا،
تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا جو ہوتا ہے وہ بہت پیار اور محبت کا، انسانیت کا، ماں باپ کا فرما بردار، پڑوسی کا خیال رکھنے والا، یعنی گویا ہر خوبیوں کا، صبر کا، ایثار کا، سارے جذبے سے سرشار ہونے والے کا نام حج ہی ہوتا ہے۔ حج جو کر رہے ہیں، حج میں اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں مل جاتی۔ اور ایک ایک اہم بات بولوں گا میں آپ کو نماز پڑھ رہے نمازی بن جاتے آپ، روزہ رکھ رہے ہیں روزے دار ہو جاتے آپ، چاہے روزے کم ہیں یا زیادہ ہے وہ الگ بات ہے، نمازیں کم پڑھ رہے ہیں زیادہ پڑھ رہے الگ بات ہے، لیکن نمازی روزہ دار بولتے ہیں۔ لیکن حج ایک ایسا لقب ہے جو جا کے حج کر کے اس کی جو مشقت ہے دینی اور جسمانی اور پیسوں کی جو قربانی دے کر حاصل کرنا ہے، وہ حج کرنے کے بعد ہی حاجی کا لقب ملتا، وہ ایسے نہیں ملتا۔ وہ لقب دنیا جہان کے ہر لقب سے بڑھ کے لقب ہے، کیونکہ حاجی جب حج کر کے اپنی قبولیت کے ساتھ آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اپنے آپ کو دنیا میں لانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تب لہٰذا آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا کہ جب میں حج کر کے آتے ہیں، میں بھی بولنا نہیں چاہیے، میں پہلا حج 2006 دسمبر اور جنوری میں کیا، ساتھ میں 3 حج کیے، میں ایک حج تو ایک ہی فرض ہے، باقی جو ہوتے ہیں وہ نفل حج ہے۔ 3 حج میرے ہوئے، تو اللہ کرے میری بعد کی زندگی کو اللہ قبول و مقبول کرے۔ تو بولنے کا یہ ہے کہ جب آپ حج کر کے جب واپس آ جاتے ہیں تو اللہ سے وعدہ کر کے آتے ہیں کہ اللہ میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر واطی اللہ واطی رسول کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ میں نے اب تک جو بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہ کی دل و جان سے توبہ استغفار کرتا ہوں، سارے گناہ میرے معاف کر دیجیے، میرے اہل خاندان کے گناہ معاف کر دیجیے، میری ساری پریشانی مشکلات کو دور کر دیجیے۔ جو بھی ہے دعائیں کر کے وہاں پہ آتے ہیں۔ آپ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نیک اور صالح بنا لے، کیا یہ مقصد رہتا۔ تو میں ایک پیام دنیا کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم سال میں 25 لاکھ روپے 25 سے 30 لاکھ کیا جاتے ہیں حاجی کو، تو ساری دنیا میں 30 لاکھ ایک انسانیت کے علمبردار بن کے آتے ہیں۔ سال میں اور مہینے میں 1 لاکھ عمرے کو جاتے رہتے ہیں، 1 لاکھ۔ رمضان کے دوران تو 4-5 لاکھ ہو جاتے ہیں، محرم کے بعد 6-8 لاکھ ایسا ہو جاتے ہیں۔ تو سب ملا کے اگر ہم 1 لاکھ اگر پکڑے مہینہ کو تو 300 نہیں، روز 1 لاکھ، مہینے کو نہیں، روز 1 لاکھ، روز 1 لاکھ اتنے آتے ہوں گے۔ تو 365 ان کے 365 لاکھ لوگ عمرہ کرتے ہیں، سال میں ایک وقت حج ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں 3-4 کروڑ لوگ مسلمان ایک انسانیت کے علمبردار اخلاق کردار کے پیکر بن کے ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور سالوں سے ہی حج چل رہا ہے۔ تو دنیا میں گویا اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر مسلمان ایک امن پسند اخلاق کردار والا ہوتا ہے۔ ہم کو دہشت گرد نہیں بولا جانا چاہیے، ہم کو برا بھلا نہیں بولا جانا چاہیے، یہ کردار پیش کرنا چاہیے ہم کو۔ حج سے آنے کے بعد ہماری زندگی کو مسجدوں سے منسلک کر دینا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے متعلق اپنا کردار پیش کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کے احکامات کی مطابقت میں صبر سے زندگی گزارنا۔ جو صبر اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل پہ بھی حاجرہ نے دے کر پیش کیا، وہ صبر ہم کو اپنی زندگی میں کچھ تو کچھ پیش کر کے زندگی گزارنا، یہی زندگی ہماری حج کے بعد کی کامیاب زندگی کہلائیں گی۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ یہ بقرعید کا جو معاملہ ہے، جو قربانی ہوتی ہے، تو اس میں غریبوں کا کیا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ غریب کے لیے جو قربانی پیسے والے دیتے ہیں، پہلے تو قربانی سے متعلق ہی 2 باتیں ہیں، سن لیجیے آپ۔ قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، ہر کسی کے اوپر قربانی جائز نہیں ہے۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہوتا ہے، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے مماثل جس کے پاس رقم ہے، وہ قربانی دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ جو اگر اتنی رقم رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہماری عیدگاہوں پہ تم نہ آؤ، جی، ایسے لوگوں کو نہیں آنے کے لیے کہا۔ اور جب آپ قربانی دیتے ہیں تو جیسے حج کے موقع پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس کا معاملہ ہے، یعنی غریب امیر ہر کوئی مل کر رہنے کا معاملہ ہے۔ تو قربانی کا معاملہ بھی گوشت ہم اکیلے نہیں کھانا ہے، غریب غربا مساکین سب کو لے کے کھانا ہے۔ جی، تو ایک شرعی طور پہ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ قربانی کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ غربا و مساکین میں دیے جائیں۔ ایک خاندان کے غربا و مساکین بھی ہوتے ہیں، خاندان کے پہلے حقدار ہوتے ہیں، ان کو دیا جائے، ایک حصہ غربا کو دیا جائے، ایک حصہ خود رکھ لیا جائے۔ اگر خود کا خاندان غریبی ہے، بڑا ہے، تو آپ پورے خاندان میں بھی اپنے آپ میں دے سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ غربا کو دیا جائے۔ اور ایک اہم نقطہ میں بیان کروں گا جس سے
غربا کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, غربا تک زیادہ پہنچا سکتے ہیں. قربانی جو محرومین کے لیے دی جاتی ہے, ایک زندے کے لیے بھی دی جاتی ہے. جیسے کہ اگر اپنی اولاد ہے, 4 بچے ہیں, 4 بچوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں, پیسہ ان کا نہیں ہے, اپنے طور پہ باپ کو دے رہا, 4 لوگوں کی قربانی دے رہا, تو زندہ ہے وہ لوگ, ان کی قربانی آپ دے رہے ہیں تو وہی 3 حصے ہوئیں گے. لیکن جب مرحومین کے لیے دیں گے تو وہ قربانی صدقہ کہلائیں گی, اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, وہ گوشت آپ پورے غربا کو بانٹ دینا ہے مکمل. آپ تو بھائی صدقہ کھانے کے قابل نہیں ہے بول کے تو قربانی دے رہے ہیں آپ. یہ تو اس کی وجہ سے جتنے بھی آپ محرومین کے لیے قربانی دیں گے وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کریں گے تو کئی لوگوں کو پہنچ جائیں گا. وہ بالکل آپ رکھ لینا نہیں ہے اس میں, ہر اس میں قربانی میں ایک حصہ ہمارا ہے نہیں, ایک حصہ ہر اس میں نہیں ہے, وہ پورا بانٹ دینا چاہیے. کچھ صدقہ ہے, ثواب تو دونوں کو ملے گا, دینے والے کو بھی, جس کے نام سے دیے ان کو بھی دیں گے. یہ چلیے ٹھیک. تو یہ ایک اہم سوال جو لوگوں کے گشت کر رہا تھا کہ کیا مرحومین کا حصہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس کا جواب ہم سوال پوچھنے سے پہلے اس کا جواب آ گیا ہے. تو انشاءاللہ آج کی اپڈیٹ میں یہیں تک. انشاءاللہ اور ایک اہم موضوع کے ساتھ ہم پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور ایک سوالات کی کچھ, ہاں یہ ایک سوال ہے چھٹی, دیکھیے آپ جی یہ سوال کا جواب دینا ہے. ایک آیا ہے, دنیا کائنات کا یہ جو حج کا جو معاملہ ہے, یہی بات بولنے کا یہی ہے کہ ایک دنیا کائنات کا ایک ایسا عظیم اجتماع ہے جہاں پر ایک انسان کو مکمل تربیت دے کے, یعنی مساوات کا معاملہ بتا کے, اخلاق کردار کا معاملہ بتا کے, اس کو ہر کسی کی ماں باپ کی عزت قدر سب ساری عبادت, اللہ کے رسول میں قربانی دینا, صبر کا مقام, صبر کی زندگی گزارنا, ساری تربیت دے کے ہم کو بھیجا جاتا ہے. اس کا نمونہ بن کر جب ہم دنیا میں پیش ہوئیں گے تو ہماری قدر و منزل بڑھ جائیں گی. بالکل ہم دنیا میں اللہ کے ذلیل و خوار نہیں ہوں گے بلکہ کامیاب و کامران ہوئیں گے. کامیاب و کامران ہونا ہے تو حج کی بات کی زندگی کو نہ صرف خود عمل کرنا بلکہ ملت اسلامیہ میں اس پیام کو عام کر کے ساری ملت اسلامیہ کو دین کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے رہنا, یہ زندگی گزارنا, یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ پروگرام کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں اور آئندہ ایک اہم موضوع کے ساتھ, ایک اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا کہ ایک تفصیلی بیان حج سے متعلق اور قربانی سے متعلق محترم رائق علی صاحب کا کچھ دیر کے بعد یہ بھی بیان ہمارے دونوں چینلوں پہ پلے ہوگا, اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں. ایک رائق علی صاحب آخری کمنٹس آپ کے لیے. میں دراصل کوئی مفتی یا عالم کی حیثیت سے سوالوں کے جواب نہیں دیا, لیکن بحیثیت ایک راسخ العقیدہ مومن ہونے کے ناطے میں پڑھتا ہوں, زانو ادب رہ کے علماء میں سیکھتا ہوں, اور سبھی مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایک اچھی بات, اچھی سنت, کتاب, قرآن و حدیث سے متعلق جو اچھی بات ہے تو سب تک پہنچائے. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اگر چند لوگوں کو, عالموں کو, مفتیوں کو, حافظوں کو اگر ذمہ داری دی جاتی تو گھرے گھرے دین نہیں پہنچتا تھا. ہر مسلمان کو ذمہ داری ہے میں وہ اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے میری معلومات جس حد تک قرآن و حدیث کی روشنی میں نے حاصل کی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ میری اس کوششوں کو اللہ قبول کرے, اور ہم محمد صدیقی چینل کو اور یہ جن چینل کے ہمارے جاوید صاحب کو, ہمارے سبحان صدیقی صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ بہت اچھی پہل کر کے اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ترقی, کامیابی, کامرانی عطا کرے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.